پانی کا جادوئی پل جو نیلی روشنیوں سے چمک رہا تھا، علی اور براؤنی کے قدموں کے نیچے نرمی سے لہرا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، ارد گرد کی دنیا دھندلی ہوتی گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے کسی پرانے خواب کی یاد۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگے، پھر وہ سب علی کے گرد ناچنے لگے، جیسے وہ اس جادوئی بچے کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ براؤنی نے ایک ستارے کو سونگھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ پل کے آخر میں ایک عظیم و شان پانی کی دیوار نمودار ہوئی۔ یہ دیوار ایک روشنی کے طوفان کی مانند چمک رہی تھی۔ درمیان میں ایک جادوئی دروازہ بند تھا، جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، جو خود کو پہچان لے وہ ہر دروازہ کھول سکتا ہے۔ علی وہیں رک گیا۔ اس کے ذہن میں اس کا پہلا قدم آیا جب وہ سٹار لائٹ کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کی دوستی، ہمت اور ہر آزمائش جو اس سے پار کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، گہرا سانس لیا اور دل کی گہرائیوں سے اپنی اصل پہچان کو محسوس کیا۔ پھر اچانک دروازے نے خوبصورت روشنی میں کھیلتے ہوئے خود بخود کھلنا شروع کر دیا۔ دروازے کے باہر ایک حیرت انگیز جادوئی باغ تھا۔ وہاں ایسے پھول تھے جو میلوڈی گاتے تھے، تتلیاں تھیں جو روشنی بکھیرتی تھیں، اور درخت تھے جن پر کتابیں اگتی تھیں۔ باغ کے وسط میں ایک ستون تھا جس پر وہی جادوئی کتاب رکھی تھی جو علی سے کھو گئی تھی۔ علی آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو ہاتھ لگایا، آسمان پر بجلی گونجی اور ہر چیز روشنی میں نہا گئی۔ کتاب نے خود بخود کھلنا شروع کیا اور اس کے صفحات آہستہ آہستہ فضا میں اڑنے لگے۔ ہر صفحے پر علی کی اپنی داستان لکھی ہوئی تھی، وہ لمحے جب وہ ڈرا، وہ لمحے جب وہ ہنسا، اور وہ لمحے جب وہ سیکھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، تم صرف کہانی کے کردار نہیں، تم خود اپنی کہانی ہو۔ علی مسکرا دیا۔ اب وہ صرف ایک تلاش کرنے والا لڑکا نہیں، بلکہ خود روشنی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ براؤنی خوشی سے بھاگ کر اس کے پاس آیا اور دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں اب سٹار لائٹ کا اصل چمکتا ستارہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ نئی جادوئی سرزمین ان کی منتظر تھی۔